کریم بخش اٹلی سے آیا تو اس کے بیٹوں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلوایا اور سب میں برابر کی جائیداد تقسیم کر دی اور خود دوبارہ اٹلی چلا گیا۔ تو بیٹوں نے ابا کو بہت برا بھلا کہا کہ وہ بہن کو جائیداد میں حصہ کیوں دے کر گیا۔ ایک دن بہن گھر آئی تو وہ بولے، ڈائن ہمارا حصہ لے کر چلی گئی ہو، اب کیوں آئی ہو؟ یہ سن کر بہن رونے لگی اور اپنی جائیداد بھائیوں کے نام کر کے چلی گئی اور دوبارہ بھائیوں کے پاس نہ آئی اور بھائی بہن کا حصہ ہڑپنے لگے تو اچانک کریم بخش بیٹی کو لے کر آ گیا اور اپنی ساری زندگی کی۔ کیسے ہو بھائی؟ اماں بتا رہی تھیں آپ کو بخار ہے، بس حال پوچھنے آئی ہوں۔ مہوش نے دلاور کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے حال پوچھا تو دلاور نے منہ موڑ لیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بھائیوں کے حق پر سام بن کر بیٹھی ہو، ہمارے حصے کی جائیداد کھا رہی ہو، اب اور کیا چاہیے؟ ضرور اپنے کسی مطلب سے آئی ہوگی۔ جب اپنے میاں کے ساتھ خوش ہو تو ہمارے سر پر آ کر کیوں ناچنے لگی ہو؟ کیا کچھ تمہارے لیے نہیں کیا تھا جو تم اس جائیداد میں بھی حصہ لینے چلی آئی؟ ڈائن کہیں کی، ہمارا حصہ کھا رہی ہو۔ مہوش نے اتنے پیار سے حال پوچھا تھا مگر دلاور نے اسے خوب باتیں سنا دیں۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، بھائی مجھے آپ سے عزیز کچھ نہیں ہے، ابا نے بہت اصرار کر کے مجھے بلایا تھا، میرے حصے کی جائیداد میرے نام کی ہے، میں نے آپ کا حصہ نہیں لیا، نہ ابا نے آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے۔ تب دلاور کہنے لگا، ناانصافی نہیں کی تو اور کیا کیا ہے؟ بہنوں کا کب جائیداد میں حصہ ہوتا ہے؟ جو بہن حصہ لیتی ہے وہ بہنیں نہیں ڈائنیں ہوتی ہیں، تم بھی ڈائن ہو، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مہوش روتی ہوئی اٹھ کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ دوسرے دونوں بھائیوں کا بھی اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ تھا، سب اسے ہی قصوروار سمجھتے تھے، حالانکہ اس نے کئی بار ابا کو منع بھی کیا تھا کہ اسے حصہ نہیں چاہیے۔ اس کی شادی ایک مڈل کلاس فیملی میں ہوئی تھی، شوہر کافی محنتی تھا، زندگی مشکل میں گزر رہی تھی، بیوی کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ مہوش اپنی زندگی میں کافی خوش تھی۔ جب ابا آئے اور اس کے نام اچھی خاصی جائیداد کر دی، یہ اس کا حصہ تھا۔ شوہر نے بھی منع کیا تھا مگر ابا نے ایک نہ سنی۔ اب اس کی زندگی آسان ہو گئی تھی، شوہر سے بہت کم ہی بات ہوتی تھی مگر بھائیوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ پہلے بھائی پیار سے رہتے تھے مگر اب تو اسے دیکھتے ہی منہ موڑ لیا کرتے تھے۔ اس بات کا ذکر اس نے اپنے شوہر سے کیا تو وہ کہنے لگا، لگتا ہے ابا جی نے تمہارے نام جائیداد کر دی ہے، اس وجہ سے بھائی ناراض ہیں۔ مگر وہ کہنے لگی، میرے بھائی ایسے نہیں ہیں، جائیداد کی وجہ سے مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ شوہر کے سامنے بھائیوں کا پردہ رکھ لیا تھا مگر اندر ہی اندر وہ بھی جان گئی تھی کہ بھائی اسی وجہ سے ناراض ہیں۔ جب بھائی نے صاف منہ پر کہہ دیا تھا تو وہ اندر سے ٹوٹ گئی، کہنے لگی، اماں مجھ سے بھائیوں کی یہ ناراضگی دیکھی نہیں جاتی، میں یہ جائیداد ان کے نام کروانے والی ہوں، میں نے کیا کرنا ہے اس جائیداد کا جب میرے اپنے ہی مجھ سے روٹھ جائیں۔ رضیہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگی، ایسا غضب مت کرنا، یہ بھائی تو اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے، بعد میں تو ہی پچھتائے گی، کل کو تیرے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ مگر مہوش نہ مانی اور اس نے ساری جائیداد دوبارہ اپنے بھائیوں کے نام کروا دی، مگر ان سب سے وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ سسرال گئی تو واپس ملنے کے لیے ہی نہ آئی۔ 2 بار بھائیوں نے اپنے گزشتہ رویے پر شرمندہ ہو کر اسے فون کیا، کہا کہ چکر لگا جائے تو اس نے آنے کا کہہ دیا مگر پھر بھی نہ آئی۔ بھائی بھی اسے بھول گئے تھے، ان کی محبت بس اتنی ہی تھی، انہیں اکثر اس کی خیریت کی خبر ملتی رہتی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ مہوش کے حالات بہت خراب ہیں، اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اسے پیسوں کی ضرورت تھی، وہ نہ اپنے میکے آئی اور نہ ہی بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا، مگر بھائیوں کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی اس کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا، انہوں نے کسی بھی طرح اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ اس کا حصہ خود ہڑپ کر چکے تھے، اتنی ساری جائیداد لے کر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا تھا، اس کے حصے کی دکانوں کا 1 ماہ کا کرایہ بھی دے دیتے تو وہ خوش ہو جاتی،
اس کی ضرورت پوری ہو جاتی، مگر بھائیوں کو ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ رضیہ اپنے بیٹوں کو اس بات کا احساس دلاتی رہتی تھی کہ تمہاری بہن مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی مدد کر دو، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، بلکہ وہ تو اب اس کا ذکر سن کر چڑھنے لگے تھے، حالانکہ خاندان والے بھی ان پر لعنت ملامت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن اس کے چھوٹے بھائی سعد نے اسے اپنے گھر کی گلی میں آتا دیکھا تو دوڑ کر گھر کا گیٹ بند کر لیا۔ گیٹ بجتا رہا مگر انہوں نے دروازہ بھی نہیں کھولا۔ گھنٹے 2 گھنٹے بعد جب گیٹ بجنا بند ہو گیا تو دلاور باہر جا کر دیکھنے لگا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر سامنے والوں کے گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ جو منظر اس نے دیکھا وہ حیران رہ گیا، کیونکہ کریم بخش مہوش کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، چائے پی رہا تھا۔ مہوش بار بار آنسو بہا رہی تھی، جبکہ کریم بخش اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اور اسے تسلی دیتا تھا۔ رضیہ نے یہ منظر دیکھا تو روتے ہوئے وہ بھی کریم بخش کے پاس چلی گئی۔ کریم بخش نے اس کے کندھے پر بھی ہاتھ رکھا اور نہ جانے کیا کہا کہ وہ بھی اسبات میں سر ہلانے لگی۔ جب دلاور نے دیکھا کہ کریم بخش آیا ہوا ہے تو اس نے نخوت سے منہ موڑ لیا اور گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ انہیں کریم بخش سے اب کوئی سروکار نہیں تھا، ان کا مطلب پورا ہو چکا تھا، ساری جائیداد وہ اپنے نام کروا چکے تھے۔ کریم بخش نے دکھ سے اپنے بیٹوں کا رویہ دیکھا تھا۔ اس نے تو نہ جانے اپنے بیٹوں کے لیے کیا کچھ سوچ رکھا تھا، مگر شاید وہ ان سب کے لائق ہی نہیں تھے۔ کریم بخش مہوش اور رضیہ کے ساتھ ہمسایوں کے گھر میں رہا، وہ گھر نہیں گئے تھے اور نہ ہی بیٹوں نے انہیں بلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ لوگ مہوش کے گھر چلے گئے، مگر اگلی صبح سبھی کے لیے دھماکے دار تھی، یہاں تک کہ رضیہ بھی چکرا کر رہ گئی تھی، اور رضیہ تو جیسے صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ کریم بخش شادی کے محض 2 سال بعد اٹلی چلا گیا تھا، جہاں پر اپنا گھر بنانے کے لیے اور اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرنے لگا، اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، بچوں کا بچپن تک نہیں دیکھا، ساری جوانی وہیں گزار دی، بیوی سے دور رہا، 2 سال بعد بہت مختصر وقت کے لیے آتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا۔ گھر والے جب بھی اس سے بات کرتے تھے تو بس پیسے ہی مانگتے تھے۔ ایک بیٹی تھی اور ایک بیوی تھی جو سیدھے منہ بات کر لیا کرتی تھیں، اس کے علاوہ تو سب کو اپنی ضروریات اور فرمائشوں کی ہی پڑی ہوتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کی شادی میں شرکت نہیں کر سکا تھا، مگر پھر بھی کبھی دل میں کوئی بات نہیں آنے دی تھی۔ وہ اپنے خاندان سے محبت کرتا تھا اور ان کا خیال رکھتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ ساری زندگی بھی کما کما کر اپنے بچوں کی خوشی کے لیے پاکستان بھیجنا پڑے گا تو وہ بھیجتا رہے گا، اور انسان کس کے لیے کماتا ہے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے ہی نا۔ اگر وہی خوش نہیں تو کیا فائدہ اسی کمائی کا؟ مگر کریم بخش کی سوچیں ادھوری رہ گئیں۔ وہ بیمار رہنے لگا، پتہ چلا کہ اسے یرکان ہو گیا ہے۔ وہ پاکستان چلا آیا، اسے دیکھ بھال کی ضرورت تھی، وہ چاہتا تھا کہ کوئی اس کی خدمت کرے، اس کا خیال رکھے۔ وہ 3 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا، مگر 1 مہینہ اس کا یہاں پر رہنا دوبھر ہو گیا تھا، کیونکہ بیٹے تو سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے تھے، جب بھی آتے پیسے مانگتے اور چلے جاتے۔ وہ آوازیں دیتا رہ جاتا کہ مجھے پانی پلا دو یا میرا کوئی اور کام کر دو، کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا۔ رضیہ تھی جو اس کے آگے پیچھے تھکی تھکی اور نڈھال سی گھومتی رہتی تھی۔ رضیہ کو بھی بخوبی احساس تھا کہ اس کا شوہر بیمار ہے، مگر وہ خود بھی اب بوڑھی ہو چکی تھی، بھاگ بھاگ کر کام نہیں کر سکتی تھی۔ کریم بخش نے بیٹوں کا سرد رویہ دیکھا تو بہت دل برداشتہ ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اٹلی واپس چلا جائے گا، مگر جانے سے پہلے اپنی تمام جائیداد بچوں کے نام کر جائے گا، اور اس کے بعد واپس آ کر کبھی کسی کی شکل نہیں دیکھے گا اور نہ ہی اپنی شکل کسی کو دکھائے گا۔ جب اس کی اولاد کو اس کا احساس ہی نہیں تھا تو وہ کیوں یہاں رکتا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ یہاں سے چلا گیا۔ بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی جائیداد میں حصہ دے گیا تھا، مگر بیٹوں نے بیٹی کو اتنا تنگ کر دیا کہ وہ اپنے حصے کی جائیداد ان کے نام کروا کر چلی گئی، اور پھر پلٹ کر نہ ہی کسی نے اس کی خبر لی اور نہ ہی وہ آئی۔ کریم بخش کی طرح شاید وہ بھی اپنے رشتوں کو دفن کر چکی تھی۔ مہوش کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تو کریم بخش جو گھر والوں کے پل پل کی خبر رکھتا تھا،
اس سے رہا نہ گیا اور وہ واپس پاکستان چلا آیا۔ جب آ کر مہوش کے حالات دیکھے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے جائیداد وغیرہ کا پوچھا تو مہوش نے واضح الفاظ میں سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگی، ابا میں ایسی جائیداد کا کیا کروں جب بھائیوں کا رویہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ مجھے تو اپنے بھائیوں کی خیر چاہیے تھی۔ کریم بخش کو اپنے بیٹوں کے رویے پر حد درجہ غصہ آیا تھا۔ اس نے بیٹوں سے کوئی بھی اونچی نیچی توقعات وابستہ نہیں کر رکھی تھیں، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بہن کا حق بھی کھا جائیں گے، مشکل وقت میں اس کا سہارا تک نہیں بنیں گے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ صحیح طرح سے اپنے بیٹوں کے سر پر دھماکہ کرتا۔ اس نے یہ ساری جائیداد بھی ان کے نام ایک منصوبے کے تحت ہی کی تھی، اور اب وقت آ گیا تھا کہ وہ سب کو ان کی اوقات دکھا دے اور ان رشتوں کو اپنے پاس رکھے جو اس کے ساتھ مخلص تھے۔ ایک بیوی تھی اور ایک بیٹی جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ شام کو چھوٹا بیٹا ساتھ بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ کریم بخش سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، ابا معاف کر دیں، میرا رویہ آپ کے ساتھ درست نہیں تھا۔ آپ ہی کی جائیداد جب بھائیوں نے لے لی تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ آپ ہی نے میرے نام جو کچھ بھی کیا ہے میں وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نام جو کچھ ہے آپ میرے ساتھ چلیں، ہم اپنے گھر میں رہیں گے، میں آپ کا اور اماں کا خیال رکھوں گا اور آپ کا بڑا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ وہ رو رہا تھا اور معافی مانگ رہا تھا۔ کریم بخش نے اسے گلے لگا لیا۔ ان کی ساری کھوٹی اولاد میں کوئی سکہ تو کھرا نکل آیا تھا۔ رضیہ بھی بیٹے کی یہ باتیں سن کر خوش ہو گئی تھی، جبکہ مہوش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میری کل کائنات تو تم لوگ ہو، تم لوگوں نے کیسے سوچ لیا کہ تمہیں دکھ دے کر میں خوش رہ سکتی ہوں؟ تمہارے رویے پر مجھے دکھ ہوا تھا، مگر یقین کرو میں نے کبھی بھی تم لوگوں کا برا نہیں چاہا اور نہ ہی یہ سوچا کہ تم لوگوں کا حق یا حصہ کھا جاؤں۔ اگر تم اپنے بہنوئی کا حال پوچھنے کے لیے ہی آ جاتے تو میں اتنے پر ہی راضی ہو جاتی، مگر تم نے تو اتنا بھی نہیں کیا۔ مہوش کی بات سن کر سعد دوبارہ اس سے لپٹ گیا اور معافی مانگنے لگا۔ اب کریم بخش کے بیٹے بیٹی اور بیوی اس کے ساتھ تھے۔ اب عملی قدم اٹھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اگلے دن پولیس کریم بخش کے بڑے سے گھر کے سامنے تھی۔ ان کے بیٹوں پر دھوکے سے جائیداد اپنے نام کروانے کا الزام تھا۔ بیٹے چیخنے لگے، دہائیاں دینے لگے، کہنے لگے، ابا نے خود یہ جائیداد ہمارے نام کی تھی، مگر پولیس نے ان کی ایک نہ سنی اور انہیں جیل میں بند کر دیا۔ اب ساری جائیداد کا مالک کریم بخش تھا۔ اس نے جائیداد مہوش کے نام لگوا دی تھی اور کچھ حصہ سعد کے نام کروا دیا تھا۔ جتنی جائیداد وہ اپنے بچوں کے نام کر کے گیا تھا وہ تو اس کا آدھا بھی نہیں تھا۔ کریم بخش کے پاس تو بہت زیادہ جائیداد تھی۔ اٹلی میں رہ کر ساری زندگی کمایا ہی تو تھا، ڈبل ڈبل شفٹیں کی تھیں، کبھی کبھی تو 48 گھنٹے بھی وہ کام کرتا تھا، بغیر نیند، بغیر بھوک اور اپنی بیماریوں کا خیال کیے۔ اس نے یہ سب اولاد کے لیے کمایا تھا۔ جب اسی اولاد نے اسے بیماری میں بھی نہیں پوچھا تو وہ کیوں ان کا خیال کرتا؟ بڑے دونوں بیٹے جیل میں تھے۔ سعد اور مہوش کریم بخش کے ساتھ تھے۔ مہوش کے شوہر کا علاج چل رہا تھا، حالانکہ مہوش نے منع بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ خود انتظام کر لے گی، مگر کریم بخش نے یہ کہہ کر اسے چپ کروا دیا تھا کہ وہ بیٹوں سے بڑھ کر اس کے لیے ہے۔ اگر بیٹوں کا اس کے وجود پر حق ہے تو بیٹی کا بھی اتنا ہی ہے، بلکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، ماں باپ کے کٹھن وقت میں سہارا ہوتی ہیں، اس لیے وہ خود اس کے شوہر کا علاج کروائے گا، اسے کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑے وقت بعد مہوش کا شوہر ٹھیک ہو گیا تھا۔ کریم بخش کے بیٹے جیل سے رہا ہو گئے تھے، مگر سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے تھے۔ باپ کی جائیداد کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ساری زندگی خود تو کما کر کبھی دیکھا نہیں تھا، باپ کی کمائی پر ہی عیش کی تھی۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ جس باپ کو انہوں نے بیماری میں بھی نہیں پوچھا، اس کا حال کیا ہوگا۔ ساری زندگی کمانے کے بعد جب وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا تو اسے کیسا لگا ہوگا، مگر اب ان کے پاس صرف پچھتاوے ہی رہ گئے تھے۔ وہ کریم بخش سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے تھے اور نہ ہی کریم بخش انہیں معاف کرتا، کیونکہ اب وہ کچھ بھی کر لیتے، کوئی یقین نہیں کرتا کہ انہیں اپنے باپ کا احساس ہو گیا ہے۔ سب کو یہی لگتا کہ جب دولت اور جائیداد ہاتھ سے نکلی ہے تو خوشامد کرنے کے لیے چلے آئے ہیں۔ دونوں بیٹوں نے اپنی بیویوں کو ان کے میکے بھیج رکھا تھا۔ بیویاں الگ اپنے میکے میں تنگ آ چکی تھیں،
کہتی تھی کہ کب تک ہمارے ماں باپ ہمارا خرچ اٹھائیں گے، ہمیں آ کر لے جاؤ، ہمارے رہنے کا انتظام کرو۔ مگر وہ انہیں اپنے پاس رکھنے سے قاصر تھے، کیونکہ کہیں کوئی ڈھنگ کی کوئی نوکری نہیں ملتی تھی۔ سارا دن مزدوری کر کے اتنے ہی پیسے بچا پاتے تھے کہ 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جاتی۔ دونوں بھائی اب بھی ڈھنگ کی کوئی نوکری ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ کئی مہینے گزر چکے تھے، وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ مہوش کا شوہر اب ٹھیک ہو چکا تھا۔ کریم بخش اپنی بیٹی اور بیٹے سعد کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں اب سکون تھا۔ رضیہ کی طبیعت پہلے سے بہتر رہنے لگی تھی۔ سب ہنسی خوشی رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ میں برابر کے شریک تھے۔ سعد نوکری کرنے لگا تھا۔ کریم بخش نے اسے لاکھ منع کیا تھا، مگر وہ کہنے لگا، ابا، آپ نے ساری زندگی مجھے کما کر دیا ہے، اب اگر میں کماؤں گا نہیں تو مجھے کیسے احساس ہوگا کہ آپ نے کیسے ہمارے لیے ایک ایک روپیہ اکٹھا کیا تھا۔ کریم بخش کو اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوا تھا۔ آخر ان کی کوئی اولاد تو ایسی تھی جو ان کا احساس کرتی تھی۔ ایک دن صبح کے وقت دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ سعد نے جا کر دروازہ کھولا، باہر ایک پولیس والا کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کاغذ تھے۔ کہنے لگا، آپ کریم بخش کے بیٹے ہیں؟ سعد نے ہاں میں جواب دیا۔ پولیس والا بولا، بڑے صاحب کو خبر دیں کہ ان کے بڑے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہیں، حالت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ کریم بخش فوراً ہسپتال پہنچا۔ وہاں دلاور بے ہوش پڑا تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ گاڑی کے نیچے آنے سے بہت چوٹیں آئی ہیں، مگر اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ کریم بخش کے آنسو نکل آئے۔ وہ دلاور کے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، بیٹا، تم نے جتنا دکھ دیا میں نے سب بھلا دیا، تم سلامت رہو، بس یہی دعا ہے۔ دلاور کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا، ابا مجھے معاف کر دیں، میں بہت برا بیٹا نکلا، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کا دل دکھایا، میں شرمندہ ہوں۔ ابا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا، تم میرے بچے ہو۔ والد کے دل میں اولاد کے لیے کبھی نفرت نہیں رہتی، مگر تم لوگوں نے خود ہی واپس پلٹ کر آنے میں بہت دیر کر دی۔ کیا تمہارے لیے معافی مانگنا اتنا ہی مشکل تھا؟ دلاور باپ سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کے آنسوں نے اسے معافی دلا دی تھی۔ اسی وقت سعد کے فون پر کال آئی۔ وہ سن کر پریشان ہو گیا۔ پولیس والے نے بتایا کہ چھوٹے بھائی کو چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعد نے یہ بات ابا کو بتائی۔ کریم بخش نے بغیر کچھ سوچے پولیس اسٹیشن جانے کی تیاری کر لی۔ کہنے لگا، میرے بچے سے غلطی ہو گئی ہوگی، مگر میں اسے بچا کر رہوں گا۔ وہ اسٹیشن پہنچا تو چھوٹا بیٹا جیل کے اندر تھا، شکل سے پریشان اور شرمندہ لگ رہا تھا۔ کریم بخش نے تھانے دار سے بات کی، کچھ کاغذی کارروائی کے بعد بیٹے کو رہا کروا لیا۔ باہر آ کر وہ اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا۔ کہنے لگا، ابا، میں آپ کے قابل نہیں، آپ پھر بھی میرے لیے آئے، میں نے آپ کا دل دکھایا، بہن کا حق مارا، آپ جیسے باپ کے ہوتے ہوئے میں انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ کریم بخش نے اسے اٹھایا۔ کہنے لگا، بیٹا، انسان غلطی کرتا ہے، مگر جب وہ اپنی غلطی مان لے تو وہی اصل انسان ہوتا ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ گھر پہنچ کر دلاور اور دوسرا بیٹا دونوں ماں کے قدموں میں گر گئے۔ رضیہ رو پڑی۔ دونوں نے بہن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگے، باجی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارا دل دکھایا، تمہارے حصے پر قبضہ کیا، تم نے پھر بھی کبھی برا نہیں چاہا، ہم شرمندہ ہیں۔ مہوش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آگے بڑھی اور دونوں کو گلے لگا لیا۔ کہنے لگی، میں نے کب تم سے ناراضگی رکھی، تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں کیسے معاف نہ کرتی۔ کریم بخش نے سب کو ایک ساتھ بٹھایا۔ کہنے لگا، اب ہم سب ایک ساتھ رہیں گے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، میری جائیداد تم سب کی ہے۔ مگر دونوں بھائیوں نے فوراً کہا، ابا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے پہلے لالچ کر کے سب کچھ کھو دیا، اب ہمیں صرف آپ کا پیار چاہیے، آپ کی دعائیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ کریم بخش نے مسکرا کر سب کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہنے لگا، یہی تو میری سب سے بڑی کمائی ہے، تم سب کا اکٹھا ہونا۔ گھر میں برسوں بعد ہنسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ رضیہ کے چہرے پر سکون آ گیا۔ مہوش اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ سعد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کریم بخش نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، شکر ہے یا اللہ، میرا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔